جامع صاحب کا دامت کا کاروبار لیا کا وقت حضرت لیا ہے وقت زیادہ دینا تھا ان کو لیکن انہوں نے پہلے کہا نہیں کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں تو چاہیے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحابہ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ آپ لوگ بات سے آئے آپ لیکن میں اسی خیال میں رہا معذرت کے ساتھ میں آپ کو دعوت فخر دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں استقبال اس کے بعد آپ حضرت کا کریں گے میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے کہ آپ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غریبا یا رسول اللہ غریبا مدارا در جہاں جستو حبیبا یا رسول اللہ مرض دارا زعسیا لا دوائے حبیبی یا رسول اللہ مرض دارا زعسیا لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبا یا رسول اللہ برین اعظم کے ہستم امتی تو حبیبی یا رسول اللہ برین اعظم کے ہستم امتی تو گنہگارم ہو لیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں علامہ اشتیاق عالم زیر شہبازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں اے خدا کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں میرا جرم لاکھ بڑا صحیح حبیبی یا رسول اللہ میرا جرم لاکھ بڑا صحیح تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں معزز صاحبان کرام ابھی باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اب میں کس انگل سے انہیں خطیب کہوں کہ شاعر کہوں ساری صفات حضرت کے اندر موجود تھے الحمدللہ بس یہ ہے کہ میں آپ کے علاقے کا ہوں اور اس وقت منبر نور پر مفکر قوم ملت حضرت اللہ حضرت حافظ وقاری افتخار مصاف قبلہ معتزل العالی والمورانی تشریف فرمائے آپ گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ میں 10 منٹ کے اندر میں اپنے کچھ مفید باتیں آپ تک پہنچا کر اپنی بات کو ختم کروں گا اس سے قبل کی ایک بار بلدے پاک پر رضی اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکیت ہے یعنی بادشاہت ہے الذی خلق الموت والحیات وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا حضرات محترم آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں موت اور زندگی کا ذکر فرمایا
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بن رہا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینا ہی مقصد تھا تو پھر اللہ نے زندگی کیوں بخشی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی زندگی کو بڑھانا ہی مقصود تھا تو پھر اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ حضرات محترم، اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میرے بندو میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون حسن عمل میں سب سے اچھا ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جان رہے ہیں، موت سن رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے موت کو دیکھا نہیں۔ آخر جب اللہ نے اس موت کو پیدا کیا تو پھر رکھا کہاں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس موت کو بنایا تو اللہ نے اس موت کو رکھا کہاں؟ تو اللہ نے جب اس موت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس موت کو 1000 پردے میں چھپا کر رکھا تھا، جس کا علم نہ انبیاء کو تھا، جس کا علم نہ فرشتوں کو تھا۔ آخر اللہ نے جب حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ نے فرشتوں سے کہا، حضرت اسرائیل سے اللہ نے کہا، اے اسرائیل میں تجھے موت پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اے اسرائیل موت کو اپنے شکنجے میں کر لو۔ حضرت اسرائیل نے کہا، اے بارے الہ یہ موت ہے کیا؟ اے اللہ جب تو نے اس موت کو پیدا کیا تو اس موت کو رکھا کہاں؟ اے بارے الہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اجازت دیا، اب وہ موت اپنے سارے حجابات کو ہٹاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے اس موت کو دیکھا، غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے کہا، اے فرشتوں سنو، اس سے بھی بڑی کئی ذات، وہ میری ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ موت ہے کیا؟ جب اللہ نے اس موت کو حکم دیا، وہ موت اپنے سارے حجابات کو ہٹا کر جب سامنے آتی ہے، وہ موت اللہ کی بارگاہ میں رضا پیش کرتی ہے۔ اے بارے الہ جب تک میں پردے میں تھا اس کا علم نہ انبیاء کو تھا، اے اللہ جب تک میں پردے میں تھا اس کا علم نہ فرشتوں کو تھا، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اس کا علم کسی کو نہ تھا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا صرف تجھے معلوم تھا، لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے ظاہر کر دیا ہے تو مجھے بھی اپنا پیغام سنانے دے۔ اللہ نے اس موت کو اجازت دیا، وہ موت عرش الہی پر جاتی ہے اور دنیا والوں سے اپنا پیغام سناتی ہے اور کہتی ہے، دنیا والوں سنو، میں وہ موت ہوں جو ایک نوجوان بیٹے کے سامنے سے ایک بوڑھے باپ کی لاش کو نکال دیتی ہوں۔ اے دنیا والوں سنو، میں وہ موت ہوں جو ایک بوڑھے باپ کے سامنے سے ایک نوجوان بیٹے کی لاش کو نکال دیتی ہوں۔ اس لیے اے دنیا والوں اس خوشفہمی میں مبتلا نہ رہے کہ صرف اس دنیا سے پہلے بوڑھے پران لوگ جائیں گے، نہیں، بلکہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے جانے کا وقت کب ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، ورنہ اگر انسان کو معلوم ہو جاتا پھر وہ نماز کثرت سے پڑھنے لگتے، وہ نفل روزے زیادہ رکھنے لگتے۔ اے مسلمانوں، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے تو جانے سے پہلے ہم آخرت کی ایسی تیاری کریں کہ جب دنیا ہماری اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی قبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی قیامت بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں اپنے اعمال کو ایسے سنوار لیں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے غلام مصطفیٰ بن کر زندہ رہے، تب اس دنیا سے جاؤ تو جانے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر گئے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے آج ہر انسان جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ تھا، جب وہ دوسرے ملک کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ سنو، میں دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے عمدہ سواری کا انتظام کرو، اچھے لباس کا انتظام کرو۔ اچھے لباس کا انتظام کیا جاتا ہے، اچھی سواری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ اچھا لباس سے ملبوس ہوا، جیسے ہی وہ بادشاہ اچھے سواری پر سوار ہوا، اندر غرور آئے، تکبر آئے، اور تکبر آنا تھا ایسے ہی اسی درمیان میں ایک نوجوان آیا جس کا بال پرا گندا تھا، زلفیں بکڑا ہوا تھا، بدن پر لباس
لباس میلا کچلا لباس تھا. اب وہ نوجوان آیا, بادشاہ سے سلام کیا. اب بادشاہ کو غرور تھا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ سنو نا, تجھے کس نے اجازت دیا ہے؟ اس نوجوان سے بادشاہ نے کہا تجھے کس نے اجازت دیا ہے کہ اس لباس میں مجھ تک آ سکے؟ اللہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آج اچھے لباس ہم پہن لیں, اگر راستے میں کسی غریب سے ملاقات ہو جائے, کسی مسکین سے ملاقات ہو جائے, ہم اسے دھتکار دیتے ہیں, ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ وہ بادشاہ غرور, بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ میں نے تجھ سے سلام کیا تھا, میرے سلام کا صرف جواب دے دیتا. بادشاہ نے کہا اگر میرے سلام کا جواب چاہیے مجھے آنے کا انتظار کر لے, جب میں لوٹ کر آ جاؤں گا تب تیرے سلام کا جواب دوں گا. اتنا سننا تھا. اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ میں نے تو تجھ سے سلام کیا تھا نا, میرے سلام کا جواب دے دیتا. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کس نے اسے اجازت دیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان جس نے بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا, بادشاہ کے گھوڑے کے زین کو پکڑا, اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا کہ وہ بادشاہ زمین پر گر پڑا. جیسے ہی زمین پر گرنا تھا, اللہ زمین پر گرنا تھا, بادشاہ کے کان کے پاس آ کر نوجوان نے کہا اے بادشاہ سنو نا, میں تجھ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ کون سی بات کرنی ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ ذرا اپنے کان کو میرے منہ کے قریب لا. وہ بادشاہ اپنے کان کو اس نوجوان کے منہ کے قریب کرتا ہے. اس نوجوان نے کہا اے بادشاہ سننا, میں تجھ سے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ. جیسے ہی بادشاہ نے اپنے کان کو اس نوجوان کے منہ کے قریب کیا, اس نوجوان نے کہا کہ سنو کیا مجھے پہچان رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا سن میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں. اتنا سننا تھا کہ اب ایسا لگا کہ بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے. بادشاہ نے کہا اے ملک الموت مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. ملک الموت نے کہا اے بادشاہ سن میں تجھے ایک آن کے لیے مہلت نہیں دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان اسی وقت بادشاہ کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ اللہ جسے مال و دولت سے نوازتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ جیتے ہیں, کچھ لوگ مال و دولت کی لالچ میں جیتے ہیں, لیکن ایک وہ بندہ تھا, ایک عاشق رسول سے پوچھے جینے میں کا اتنا مزہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد قبر میں حضور کی ملاقات کرتے ہیں. اللہ وہ بادشاہ تو جینے کی فکر کر رہا تھا, وہی نوجوان جس کا بال پورا گندا تھا, دل پہ بکھرا ہوا تھا, بدن پر میلا کچلا لباس تھا. اللہ وہی نوجوان ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے کہا اے نوجوان, اس نے سلام کیا. وہ اللہ کے نیک بندے سلام کا جواب دیا. سلام کا جواب دینے کے بعد اس نوجوان نے کہا اچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نیک بندے سنے, میں تجھ سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے نیک بندے نے کہا اچھا بتاؤ وہ راز کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا سنو نا, اپنے کان کو میرے منہ کے قریب لاؤ. جیسے کان کو منہ کے قریب دیا جاتا ہے, اس ملک الموت فرشتے جو نوجوان کی شکل میں آتے ہیں, اس نے کہا کہ سنو میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں. اللہ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان جو اللہ کے نیک بندہ تھا, اس نے کہا مرحبا مرحبا, میں تو انتظار کر رہا تھا, جلدی کرو نا, اس لیے کہ میں نے سنا ہے. اللہ اس نوجوان نے کہا اے نوجوان بتاؤ تو کس حال میں مرنا چاہتا ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان نے کہا کہ سنو, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ نماز میں جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو بندہ رب کو دیکھتا ہے اور رب بندے کو دیکھتا ہے. اے فرشتہ سنو, اس سے بڑھ کر کوئی اچھا وقت نہیں ہو سکتا ہے جب میری پیشانی زمین پر ہو اور رب کی تختی زبان پر ہو, رب کی تسبیحات زبان پر ہو. اسی حالت میں میرے جسم کو نکال لینا. اللہ جیسے ہی وہ بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر دیکھتا ہے, رب کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل جاری کرتا ہے, فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں. اللہ اس نوجوان نے کہا, نوجوان فرشتے نے کہا اے نوجوان بتاؤ تو نے آخر کیوں ایسا کیا ہے, میرا استقبال کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اے فرشتوں جلدی کرو نا, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر ایک ایسی جگہ ہے
یہاں پر کوئی کام آئے نہ آئے، اس لیے کہ قبر کی منزل وہ منزل ہے جہاں باپ جائے چھوڑ کر آ جائے، بھائی جائے چھوڑ کر آ جائے، خاندان والے جائے چھوڑ کر آ جائے، سارے رشتے دار جائے چھوڑ کر آ جائے، کوئی کام نہیں آتا، لیکن ہاں قبر کی منزل، قبر کی گھڑی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں پر کوئی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار کی ملاقات ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد گرامی حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت یا رسول اللہ، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا یا رسول اللہ، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ حضرات گرامی اس لیے موت کا علم کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہمارا کس حال میں کس حالت میں ہماری موت ہو جائے گی۔ اللہ ایک حدیث میں بیان کر دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا شخص جو حقیقتاً شہید نہ ہوا ہو لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو یا رسول اللہ کیا اسے شہادت کا درجہ ملے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، وہ بندہ جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہم موت کو یاد کرتے ہیں نا، ماں باپ سن لیتے ہیں تو فوراً گھبرا جاتے ہیں موت کو یاد نہ کرو، لیکن آج ہماری ماں بہنیں چھوٹی سی تکلیف آتی ہے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، موت کی تمنا نہ کرے بلکہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اس لیے کہ جب بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کی یاد کی وجہ سے اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے دنیاوی لذات کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر بندہ جب اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خشیت الہی کی وجہ سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم خشیت الہی ہمارے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ آخری بات پیش کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگلی امت ایک ایسا انسان تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے باپ کو اپنی اولاد کو بلایا اور کہا سنو، میں پہلے گیس کو بالکل بند کرو، پلین کرو، گیس کو بالکل ختم کر کے پلین، ممتاز گیس کو ختم کرو اور آواز ہم پلین کرو، آواز کو۔ مرنے کا وقت جب قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میری لاش کو دفنانا مت بلکہ میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد جب میرا جسم جل کر خاکستر ہو جائے، جب راکھ تیار ہو جائے، اس راکھ کو 3 حصے میں جمع کرنا، ایک حصہ دریا میں ڈال دینا، ایک حصہ زمین پر بکھیر دینا، ایک حصہ ہواؤں میں اڑا دینا۔ اللہ اللہ، وہ باپ کیسا تھا۔ اگر آج ہم اور آپ اپنے اولاد کو بلاتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرے جنازے کی نماز فلاں پیر صاحب سے پڑھا لینا، میرے جنازے کی نماز فلاں پیر صاحب سے کہہ دینا، میری جگہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اللہ، وہ بوڑھا شخص تھا جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، بیٹے اس کو بلایا اور کہا جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو دفنانا نہیں بلکہ میری لاش کو جلا دینا، جب لاش جل جائے خاک ہو جائے تو 3 حصے میں جمع کرنا، ایک حصہ دریا میں ڈالنا، ایک حصہ زمین پر بکھیر دینا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ اللہ، اس انسان کا انتقال ہوتا ہے، اب وہ بیٹا اپنے سینے پر پتھر کو رکھ کر اپنے باپ کی لاش کو جلا دیتا ہے، جلے ہوئے راکھ کو 3 حصے میں جمع کرتا ہے، ایک حصہ دریا میں ڈالتا ہے، ایک حصہ ہوا میں اڑاتا ہے، ایک حصہ زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع فرمایا۔ اللہ نے بندوں سے کہا اے بندہ بتاؤ تو نے ایسی وصیت کیوں کیا تھا؟ اس بندے نے کہا اے اللہ میں ڈر رہا تھا، اے اللہ میں ڈر کے مارے کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اے اللہ عذاب قبر کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ میں نے اس آگ کے بارے میں سنا ہے کہ جس جہنم کے اگر آگ کو سوئی کے ایک ناک کے برابر بھی زمین والوں پر چھوڑ دیا جائے تو زمین کے سارے لوگ مر جائیں گے، ڈل جائیں گے۔ اے اللہ میں ڈر رہا تھا جہنم کی آگ سے
سے، اے اللہ میں ڈر رہا تھا تیرے عذاب سے، اے اللہ میں نے سوچا کہ جب دنیاوی آگ میں جل جاؤں گا تو اے اللہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں گا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا اچھا اتنا ڈرتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں اتنا ڈرتا ہوں ابھی زمین پھٹ جائے میں زمین میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے، اے فرشتوں سنو آج میں نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر میں اسے جنت میں داخل کر دیا۔ فرشتوں نے کہا اے بار الہ ایسا کیوں؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کے دل میں میرا خوف تھا، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خشیت الہی کی وجہ سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، آپ جو چلتا پھرتا انسان ہے اسے زندہ کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ انسان مردہ ہے جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے وہ انسان مردہ ہے۔ لیکن آج ہم زندہ تصور کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں قبر اچھے ہو، ہم چاہتے ہیں حشر اچھے ہو، تو اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے اعمال کو اچھا کر لیں۔ جب اعمال ہمارے اچھے ہوں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوں گے، قبر بھی اچھے ہوں گے، حشر بھی اچھے ہوں گے۔ آج وہ انسان کامیاب نہیں ہے جس کو معاشرے کے لوگ اچھا کہے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر آئے ساروں قطار رو رہے تھے۔ ان کے بیٹے آئے بولنے لگے اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا ماں کو بلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی اہلیہ محترمہ آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ سنو آپ کی اہلیہ آئی، آپ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو نا میں جب نکلتا ہوں تو سارے لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب بہت اچھے ہیں، ان کے زمانے عدالت میں، ان کے بادشاہت کے دور میں پوری زمین اللہ کے عدل انصاف سے بھر چکی تھی۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کوئی بھی جانور بھی بھوکا نہیں رہ کرتا تھا۔ اللہ عمر بن خطاب نے کہا اے میری بیوی سنو نا میں جب نکلتا ہوں نا لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا اچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں تو خوشی منانے کی بات ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا سنو میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر کے لوگ اچھے کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ بیوی نے کہا ہاں اے عمر بن خطاب میں تجھ سے ناراض ہوں، اتنا کہنا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا اے میری بیوی تو مجھے معاف کر دے۔ بیوی نے کہا نہیں بلکہ جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں آپ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، دن بھر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے ہیں، آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، آپ نے میرا خیال نہ کیا، آپ نے میرے حقوق کو ادا نہ کیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے میری بیوی معاف کر دے۔ بیوی نے کہا میں آپ کے ایک شرط پر معاف کروں گی۔ آپ نے کہا بتاؤ وہ کون سی شرط ہے؟ بیوی نے کہا کہ سنو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجازت دے گا جنت میں داخل ہونے کا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری زندگی کا خیال رکھا کرتی تھی، یہ میرے بچوں کو پرورش کیا کرتی تھی۔ اللہ تو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو معاشرے کے لوگ اچھا کہیں، کمال یہ ہے کہ ہمیں گھر کے لوگ اچھے کہیں، ہم دوسروں کو خوش نہ کریں، اپنے بال بچوں کو خوش کر لیں۔ انشاءاللہ جب ہمارے بال بچے، ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ جب ہمارے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تب ایک ماں کی زبان سے رب کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں کی زبان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں کی دعاؤں کو قبول کر کر اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے حق میں قبول فرما دیتا ہے۔ ہم ماں کو راضی تو کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ استغفار پڑھتے ہیں اور پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ سب بات کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔